اور جب حسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ کریم مجھے اپنے ایمان میں رکھنا۔ اس دنیا فانی سے ہمیں ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ ہمیں ضرور درالفنا سے درالبقا کی طرف اپنے رخ کو موڑنا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں بہت مشکل کن مراحل سے گزرنا ہوگا، مثلا قبر، حشر، پل، صراط وغیرہ۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر رب کریم کو راضی کر لیا تو اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی انشاءاللہ، اور اگر گناہوں بھری زندگی کے سبب رب ناراض ہو گیا تو کہیں جہنم ٹھکانہ نہ بن جائے۔ گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، مثلا شراب نوشی، قتل، ڈکیتی وغیرہ کرنا، اور کچھ گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں، مگر ظاہری گناہوں کی بنسبت باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انہیں باطنی گناہوں میں سے ایک حسد بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلیا یعنی ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نیکیوں کو ختم کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کہن کے پاس جانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی،